آج ہم آپ کے پاس بختاور ڈرامے کی 8th ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کا پتہ چل سکے۔ بختاور بختو بن کر گھر سے باہر نکلتی ہے۔ گھر کو لاک کرتے ہوئے شیدہ دیکھ لیتا ہے۔ بختو باہر جاتا ہے تو بختو کے مالک مکان نذر صاحب اسے روک کر پوچھتے ہیں کہ تمہاری بہن بختاور کہاں ہے؟ تم تو اپنی ماں کے پاس ہسپتال جا رہے ہو تو وہ گھر میں اکیلی ہوگی۔ میرا فرض ہے کہ میں اس کی بلکہ تم سب کی حفاظت کروں۔ بختو اس کی نیت بھانپ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بہن اپنی حفاظت خود کر سکتی ہے، تم جا کر اپنی بیوی کا خیال رکھو۔ مولوی صاحب کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ ملک دلاور کی ماں اپنے خامد سے کہتی ہے کہ مجھے ملک دلاور اس طرح خوش نہیں لگ رہا جس طرح ہونا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ حوریہ کے ساتھ اپنے کیے گئے رشتے کو پسند نہیں کرتا، مگر اس کا باپ کہتا ہے کہ حوریہ اس کے لیے بیسٹ آپشن ہے۔ ادھر شیدہ گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو مالک مکان کی بیوی دیکھ لیتی ہے۔ شیدہ دروازے کا تالا توڑ کر اندر داخل ہو جاتا ہے۔ مالک مکان جب گھر آتا ہے تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ ماں ہسپتال میں پڑی ہے اور بیٹی گل چھرے اڑا رہی ہے۔ مولوی صاحب فوراً محلے والوں کو اکٹھا کر کر لے آتے ہیں، مگر شیدہ جب اندر جاتا ہے تو اندر کوئی نہیں ہوتا۔ وہ بہت حیران ہوتا ہے کہ میرے سامنے تو وہ اندر آئی تھی۔ بختو ملک دلاور کے گھر پہنچتا ہے جہاں ملک دلاور اپنی والدہ اور حوریہ کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ ملک دلاور بختو کو اس کی والدہ کے علاج کے لیے پیسے دیتا ہے۔ اس کی ماں بھی پیسے وار کر بختو کو دیتی ہے تو بختو کہتا ہے کہ وہ صدقے کے پیسے نہیں لیتا۔ اتنے میں حوریہ بولتی ہے کہ اس طرح کے لوگ اسی طرح بلیک میل کرتے ہیں۔ بختو کہتا ہے کہ میں نے پیسے ادھار لیے ہیں، میں اپنی تنخواہ میں سے کٹوا دوں گا۔ ادھر مولوی صاحب پورے محلے والوں کو اکٹھا کر کر اوپر بختو کے گھر کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں اور زوردار دستک دیتے ہیں، مگر اندر تو صرف شیدہ ہی موجود ہوتا ہے۔ شیدہ گھر کی کھڑکی سے باہر نکل جاتا ہے، مگر مولوی صاحب بے حد ہوشیار ہیں اور فوراً کھڑکی سے باہر جھانک کر کہتے ہیں کہ وہ دیکھو کوئی بھاگ رہا ہے۔ بختو صبح دفتر جاتا ہے، ملک دلاور سے ملاقات ہوتی ہے۔ ملک دلاور اس کی ماں کا حال پوچھتا ہے اور کہتا ہے کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا۔ جب بختو اپنے گھر واپس پہنچتا ہے تو گھر کی حالت دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، ہر چیز بکھری ہوتی ہے۔ شیدہ اور سب محلے دار اکٹھے ہو کر بختو کو گھیر لیتے ہیں کہ کل رات تم ہسپتال تھے مگر تمہاری بہن بختاور کہاں ہے؟ بختو کہتا ہے کہ میں اسے اپنے ماموں کے گھر چھوڑ آیا ہوں۔ بختو کہتا ہے کہ کل رات میرے گھر میں کوئی چوری کی نیت سے آیا تھا، اس بات پر دھیان دینے کی بجائے آپ میرے اور میری بہن پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ شیدہ اور بختو آپس میں الجھ پڑتے ہیں، کافی تو تکار ہو جاتی ہے۔ مولوی صاحب یہ کہہ کر کہ میرے گھر کے سامنے لڑنے کی ضرورت نہیں، یہاں سے جاؤ، تو سب کو وہاں سے جانا پڑتا ہے۔ مولوی صاحب خود بھی کنفیوز ہو گئے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر بختاور کہاں غائب ہو جاتی ہے۔ کبھی بختو کہتا ہے کہ ہسپتال میں ہے، کبھی کہتا ہے ماموں کی طرف ہے، تو وہ خود جا کر بختو سے ہی بات کلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور زور زور سے بختو کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے لگتے ہیں اور بختو کو باہر بلا کر بات کرنا شروع کرتے ہیں، مگر بختو یہ کہہ کر دروازہ بند کر دیتا ہے کہ ابھی بات نہیں ہو سکتی، مجھے نیند آ رہی ہے۔ بختاور گاؤں میں اپنی سہیلی کو فون کر کے کہتی ہے میں بھاگ بھاگ کر تھک گئی ہوں۔ اس کی سہیلی کہتی ہے کہ تم تو اتنی بہادر تھی، بختاور بن کر بھی رہ سکتی تھی تو بختو بننے کی کیا ضرورت تھی؟ بختاور کہتی ہے کہ لوگوں کی سوچ اور بری نیت اور نظر کا بہادری سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے بعد وہ رات کے اندھیرے میں سب سے نظر بچا کر اپنی ماں کے لیے کھانا لے کر جاتی ہے۔ صبح ہوتے ہی مالک مکان کی بیوی بختو کو کہتی ہے کہ محلے والے ہمیں تم لوگوں کو نکالنے کے لیے مجبور کر رہے ہیں، مگر بختو یہ بات کہہ کر چلا جاتا ہے کہ جہاں ہمارا دانا پانی ہوگا چلے جائیں گے، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، اور اس کی بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ بختاور کی ماں کا آپریشن کامیاب ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر 1-2 دن میں جانے کا کہہ دیتے ہیں۔ ماں کہتی ہے کہ تم نے میرے لیے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے، مگر بختاور کہتی ہے کہ ادھار پیسے لیے ہیں، ملک دلاور کی شادی بھی ہے، ایکسٹرا کام کروں گی اس کے بھی پیسے ملیں گے۔ ماں کہتی ہے کہ اتنا کام کرو گی تو پڑھو گی کب؟ بختاور کہتی ہے کہ پڑھنا میری ضد ہے، اس لیے اپنی تعلیم کو میں نہیں چھوڑ سکتی، تم فکر نہ کرو۔ بختو آفس آتا ہے تو حوریہ سے اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ حوریہ ملک دلاور کا انتظار کر رہی ہے۔ آج وہ بختو سے بہت اچھے انداز میں بات کرتی ہے اور رات کے رویے پر اس سے معافی بھی مانگتی ہے اور اسے کچھ پیسے بھی دینے کی کوشش کرتی ہے جو کہ بختو نہیں لیتا۔ اب حوریہ بختو سے کہتی ہے کہ تم ملک دلاور کے بارے میں مجھے سب بتاؤ گے کہ کون آتا ہے کون جاتا ہے، ملک دلاور صاحب کہاں جاتے ہیں، مگر بختو کہتا ہے کہ وہ ملک دلاور صاحب کی جاسوسی نہیں کر سکتا۔
حوریہ غصے میں جا رہی ہوتی ہے کہ ڈرائیور سے اس کی ملاقات ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ بختو میں ایسا کیا ہے کہ ملک دلاور اسے اتنا پسند کرتے ہیں۔ ڈرائیور کہتا ہے کہ میرا بھتیجا ہے، اسے اگر آپ بختو کی جگہ لگوا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ بختو گھر آتا ہے اور گھر میں موجود پھل دیکھ کر پوچھتا ہے کہ پھل کون لایا ہے؟ ماں بتاتی ہے کہ محلے میں سے 2 عورتیں آئی تھیں، بختاور کا پوچھ رہی تھیں، مگر میں نے یہی کہا ہے کہ وہ ماموں کے گھر پڑھنے گئی ہے۔ شیدا اپنے دوست کو کہتا ہے کہ میں نے ایک خاتون کو بھیجا تھا مگر اسے بھی بختاور نہیں ملی اور اس کی ماں نے یہی کہا ہے کہ وہ اپنے ماموں کی طرف گئی ہے۔ ملک دلاور کا باپ ملک دلاور سے کہتا ہے کہ وہ بختو کو دفتر سے نکال دے، مگر ملک دلاور کہتا ہے کہ میں اپنے ملازم کو نہیں نکالوں گا۔ باپ اور بیٹے میں کافی آرگیومنٹس ہو جاتے ہیں۔ دلاور کہتا ہے کہ نکالنے کی وجہ بتائیں۔ باپ کہتا ہے کہ بس مجھے وہ پسند نہیں اور حوریہ کو بھی بختو آفس میں نہیں دکھنا چاہیے۔ دلاور کہتا ہے کہ آج حوریہ ملازم کو نکالنے کا کہہ رہی ہے، کل آپ دونوں کو چھوڑنے کا کہے گی۔ یہ بات سنتے ہی ملک دلاور کی ماں کہتی ہے دلاور بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، بختو ہمارے اعتماد والا ملازم ہے، وہ کہیں نہیں جائے گا۔ بختو ملک دلاور کے کپڑے ڈرائی کلین کروا کے لے کر آتا ہے، نورا کو دیتا ہے، مگر ان کی دوسری نوکرانی کہتی ہے کہ ملک دلاور کو اپنے کمرے میں نوکرانیوں کا جانا پسند نہیں، آج راشد چھٹی پر ہے اس لیے آج بختو ہی اندر کپڑے دینے جائے گا۔ بختاور کپڑے پکڑ کر ملک دلاور کے کمرے میں جاتی ہے۔ ملک دلاور باتھ روم سے باہر نکلتا ہے مگر اس نے شرٹ نہیں پہنی ہوتی، تو بختاور بھاگ کر واپس کمرے سے باہر نکل جاتی ہے۔ اب یہ دیکھنے کے لیے کہ حوریہ جو کہ بہت خود سر ہے وہ ایک ملازم کے آگے اپنی ہار مان جائے گی کہ نہیں، ملک دلاور سے اس بات کا بدلہ لے گی کہ اس نے اس کی بات نہیں مانی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارے ساتھ آپ کا اپنا کہکشاں۔